تھوڑا رہ گیا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی انسانی بساط اور طاقت کے مطابق ہو سکتا ہے، سارے مسلمانوں نے اس میں اپنی ہمت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، سجود ہوئے۔ رب تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ میری اور آپ اور سب لوگوں کی جو غلطیاں ان کو معاف فرمائے۔ کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، نسیان سے بنا ہے۔ انسان کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ غلطی سے بنا ہے، غلطی کا پتلا ہے، یہ انسان کا ایک معنی یہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ہمارے بابا جی، وہ بھول گئے، گندم کا دانہ کھایا اور جنت سے باہر تشریف لائے، تو اولاد بھی اسی طرح بھولتی رہ گئی۔ اور گریٹنس انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ کوئی بھی انسان خطا کار نہیں، کسی آدمی کا کوئی قول معتبر نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں، آپ یاد رکھیے۔ آپ فرماتے ہیں امام مالک جو ہے وہ مدینہ کے عالم ہیں، بڑے عظیم امام ہیں، بڑے عظیم محدث ہیں، ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری، عالم مدینہ مشہور تھے، ایک مذہب کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کل یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی گریٹ بات کی آپ نے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس کی ہر بات صحیح ہو اور لی جائے۔ ہاں جی، ہر انسان جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی اچھی بات لی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی بات اس کی چھوڑ دی جاتی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جس کی ہر بات انسان جو ہے اس کو لے اور وہ 100% صحیح ہو اور اس میں غلطی نہ ہو۔ حضور کے قبر کے سامنے کھڑے تھے، مگر کہنے لگے مگر اس صاحب قبر کی ہر بات صحیح ہے۔ ہر انسان کی ہر بات صحیح نہیں ہے، کچھ صحیح ہوتی ہے، کچھ چھوڑی جاتی ہے، کچھ لی جاتی ہے، مگر صاحب قبر ھذا، اس جو روضہ شریف کے اندر جو شخصیت موجود ہے، اس کی ہر بات صحیح ہے، کوئی چیز غلط نہیں۔ ہاں جی، کتنی خوبصورت بات ہے۔ رات کو ہم نے درس دیا، چاند کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ غور سے سنتے ہیں اور میری خامیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ کسی صاحب نے مجھے صبح میسیج بھیجا کہ آپ نے رات کو غلطی کی ہے، تو میں نے ایکسپٹ کی، واقعی وہ جو میں نے بیان کیا کہ مودودی صاحب نے اس واقعے کا انکار کیا ہے۔ مودودی صاحب نے تفسیر تفہیم القرآن میں وہ بات لکھی ہے، وہ مجھے بیان میں نے نہیں کرنی تھی، بار میں نے کر دی وہ، تو انہوں نے بات لکھی ہے کہ چاند کا واقعہ ہوا ہے، پورے حدیثیں بیان کی ہیں، صحابہ کے نام لکھے ہیں، اعتراض جواب لکھے ہیں، انہوں نے لکھا ہے بالکل۔ میرے پاس ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، تفہیم القرآن بھی ہے، ایک ان کا جو مختصر تفسیر ہے وہ ہے، ایک انگلش میں ہے، باقی ان کی تفہیمات، رسائل اور ترجمات القرآن وغیرہ وغیرہ بے شمار کتابیں ان کی میرے پاس ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں ان کی جو تفسیر ہے، مختصر تفسیر، اس میں یہ بات پڑھی تھی، اس حوالے سے میں نے رات کو ذکر کر دیا، لیکن مجھے میرا کتب خانہ کافی بڑا ہے، اس میں مجھے وہ کتاب آج تھوڑے ٹائم ہونے کو یہ سے ملی نہیں۔ بہرحال تفہیم القرآن میں یہ بات ہے، میں جو بات کی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، وہ ہے۔ آخر میں انہوں نے تھوڑی گڑبڑ کی ہے اس میں، لیکن بہرحال واقعہ کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں جب حاضر ہوں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ کس کی کتنی غلطی ہے، میری کتنی غلطیاں ہیں، آپ کی کتنی غلطیاں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کون سی ہماری عبادت، ہماری بات، ہمارا قول قبول ہے، کون سا جو ہے اس میں پکڑ آتی ہے۔ اس لیے ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کی آخرت اچھی کرے۔ آمین۔ تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ غور سے سنتے ہیں اور گرفت کرتے ہیں۔
مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ سنتے رہیں، اعتراض کریں، مجھے مطالعے کا مزید موقع ملے۔ آج کی منزل میں ہم جو ذکر کرنے والے ہیں 5 صورتیں ایسی قرآن مجید میں ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ 5 جیسے 7 حامیمیں ہیں نا، حامیم 7 ہیں، اور ان کے پڑھنے والا جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے گا، کیونکہ ہر حامیم جہنم کے دروازے پر کھڑی ہوگی، اور اگر کسی غلطی کی بنا پر حامیم پڑھنے والا جہنم کی طرف جائے گا تو کہیں گے نہ، یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کو واپس لے جاؤ۔ مسبحات بھی اسی طرح 5 صورتیں ہیں جو مسبحات کہلاتی ہیں، یعنی جو سبحہ سے شروع ہوتی ہیں یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں۔ ہاں جی، جیسے جو ہے سورۃ حشر ہے وہ سبح للہ سے شروع ہوتی ہے، یہ جو سورۃ صف ہے یہ سبح سے شروع ہوتی ہے، اور غالباً جو حدید ہے وہ بھی سبح سے شروع ہوتی ہے، اور جو سورۃ جمعہ ہے وہ یسبح سے شروع ہوتی ہے، سورۃ تغابن جو ہے وہ بھی یسبح سے شروع ہوتی ہے۔ سبح ماضی کا صیغہ ہے، ہاں جی، اس کا معنی کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی شے ہے، جو بھی مخلوق ہے، جو بھی چیز ہے، اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ یسبح کا معنی ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو مخلوق ہے وہ اس اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ تو ان صورتوں کو مسبحات بولتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا قرآن مجید میں سبح سے بھی ہے، یسبح کا صیغہ بھی ہے، اور سبح بھی ہے۔ جیسے آپ کو پڑھتے ہیں نا رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، تو یہ ہے سبح بسم ربک العظیم، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا، ویسے ہمارا جو ہے نا یہ جتنی اذان ہے یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، یہ جو تکبیر ہے اقامت یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی سارے قرآن مجید میں موجود ہے، اور آپ جو جتنے بھی یہ کام کرتے ہیں حج کے، روزے کے، زکوٰۃ وغیرہ کے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ علامہ بدر الدین سرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک چیز کو ذکر کیا ہے کہ اذان کہاں موجود ہے، کلمہ کہاں موجود ہے، ایمان آپ کا کہاں موجود ہے، ایمان مجمل کہاں، ایمان مفصل کہاں ہے۔ علماء نے بڑا کام کیا ہے تفاسیر میں، اور انہوں نے ہر چیز کو قرآن سے ثابت کیا ہے۔ تو تسبیح جو ہے نا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور تسبیح کے لیے حکم ہے کہ انسان جو ہے وہ دن میں جیسے وہ تسبیح ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی تسبیح ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کی تسبیح جب بیان کرتے ہیں تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کو بڑا ثواب آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ تو یہ سورہ صف کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور وہ کہنے لگے کہ کون سا عمل ایسا ہے جو سب سے اچھا ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے نا، آپس میں کہنے لگے کہ کون سا، آپ کو بتا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو سارے عملوں سے اچھا ہے۔ تو ابھی سوچ رہے تھے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس آؤ، تو ایک ایک کر کے آپ نے سب صحابہ کو اپنے پاس بلا لیا، اور آپ نے پھر یہ سورہ صف کی پہلی آیات پڑھی، اور اس میں ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ آج کل سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، مولوی ہو، غیر مولوی ہو، امام ہو، مقتدی ہو، ہم سارے جو ہے نا ایک ہی مٹی سے بنے ہیں نا، تو کوئی زیادہ کہتا ہے کوئی تھوڑا کرتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ پرفیکٹ کوئی آدمی جو ہے نا جو بات کہے اس پر عمل کم ہی کرتے ہیں،
اور اس کو قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر پہلے اس بارے میں بھی فرمایا، یہاں بھی فرمایا اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ یہ اس بات کو بڑا ہی اللہ اس کو گراں اور برا سمجھتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی وہ اس کو بڑا محسوس کرتا ہے کہ جو تم کرتے ہو وہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور۔ کبر مقتا عند اللہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہو تم کچھ اور کرو کچھ، اللہ اس کو بہت برا سمجھتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھی کون سا اچھا عمل ہے، تو قرآن کی آیت نے بتایا کہ کون سا اچھا عمل ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یہ سب سے اچھا عمل ہے کہ جب کافر کے مقابلے میں جہاد کرنا پڑ جائے تو مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بنا کر مضبوطی کے ساتھ صف بنا کر بنیان و مرصوص، یہ بنیان و مرصوص ہوگا جب آپ مکان دیوار بناتے ہو نا، اینٹوں کے اندر داخل کرتے ہو تاکہ وہ دیوار مضبوط ہو جائے، مسلمان اس طرح آپس میں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی رخنہ اندازی نہ ہو، اس طرح صفے بنا کر جوڑ کر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو سارے عملوں سے یہ عمل اچھا ہے۔ یہ جواب دیا قرآن نے۔ اب جو ہے یہ ان میں تسبیحات کا ذکر آتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس پر عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بازار کو کہا گیا کہ یہ سب سے بری جگہ ہے اور مسجد کو کہا گیا کہ یہ سب سے اچھی جگہ ہے، لیکن بازار جب جاؤ تو نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ کلمہ فرمایا آپ نے کہ اگر تم بازار میں جا کر وہ پڑھو آپ کو ایک نیکی 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا، 1,00,000 گناہ ہوگا، 1 گناہ معاف ہوگا، 1,00,000 درجہ بلند ہوگا۔ تو گویا کہ ایک کلمہ پڑھنے سے 3,00,000 فائدے پہنچتے ہیں۔ تو صحابہ کرام باوجود اس کے کہ بازار بری جگہ ہے کبھی کبھی جان بوجھ کر وہاں جاتے، کیوں کہ 3,00,000 نیکی حاصل کریں، 1,00,000 نیکی حاصل کریں، 1,00,000 گناہ معاف کرائیں، 1,00,000 درجہ بلند کرائیں۔ تو اگر بازار میں تو ہم لوگ بھی جاتے ہیں، تو اگر جائیں بازار میں تو اس نیت سے جائیں کہ آپ کا کام بھی ہو جائے اور آپ کو 3,00,000 نیکی کا ثواب بھی ملے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے جب صبح کو اٹھتا ہے تو اس پر 360 صدقہ لازمی ہے کہ 360 صدقہ دے۔ صحابہ نے عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اتنے غریب ہیں کہ ہمیں تو گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی اور ایک دن جو ہے کھجور چوس کر ہم گزارا کرتے ہیں، اور ہمیں اکثر تو اصحاب صفہ کے طالب علم ہیں، صفہ مدرسے کے، ہم 360 صدقہ کہاں سے دیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، یہ ہڈیاں جو ہے نا، جیسے اب کوئی انگلی ہے اس کے اندر یہ جوڑ ہے، جیسے آپ کوئی پکڑتے ہو ایک ہاتھ میں دیکھو کتنے جوڑ ہے، آپ ایک انگلی کو ایسے کرو، ایک کو ایسے کرو، ایسے کرو، مٹھی بند کرو، یہ ہاتھ ایسے کرو، بازو ایسے کرو، اوپر کرو، یہ کتنے جوڑ ہے؟ یہ 360 ہے پورے جسم میں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب کسی کی ایک انگلی اکڑ جائے تو وہ اس کو پتہ چلے کہ کتنی مصیبت ہے، یعنی کہ کتنے کام اس کے رک جاتے ہیں۔ ہاں جی، پیر کی کوئی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے، ہاتھ میں کس جگہ سے ایسا معاملہ ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اور بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، اور نہ ان سے پوچھو جو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا یہ نعمت ہے، ایک ایک جوڑ ایک ایک نعمت ہے، اور 360 جوڑ ہیں، 360 نعمتیں ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ کرنا لازمی ہے۔
تو جب انہوں نے کہا حضور، تو آپ نے فرمایا یہ کوئی مشکل بات ہے؟ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، دو مسلمانوں کے درمیان بول چال بند ہو تو وہ جاری کرا دینا، صلح کرا دینا، یہ صدقہ ہے۔ رستے سے کوئی چیز روڑا مٹی وغیرہ ایسی پڑی ہو جو مسلمان کو یا راہ گزر کو، کسی بھی راہ گزر کو اس سے تکلیف ہوتی ہو، رستے کو کلیئر کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کی مدد کرنا صدقہ ہے، اس کو سواری پر بٹھا دینا، اس کا سامان اٹھا کر اس کی ہیلپ کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اور جو ہے تسبیح تحلیل کرنا، اذان دینا، یہ سارے یہ صدقے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو پریشانی سے اس کی دور کرنا، یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی تم کسی کے فائدے کے لیے کام کر سکتے ہو وہ صدقہ ہے، اور جو تم اللہ کی عبادت میں اس کی تسبیح تحلیل تقدیس تحمید میں کوئی جملہ بولو وہ سارا صدقہ ہے۔ تو یہ کون سا مشکل ہے؟ اس میں کون سے پیسے لگتے ہیں آپ کے؟ ہاں جی، مفت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے میں اس کے ہر جسم کے ہر جوڑ میں حرکت آتی ہے۔ سجدہ کرتے ہو تو دیکھ لو انسان کے ہر جوڑ میں حرکت آ گئی، رکوع کیا تو اس کے ہر جوڑ میں حرکت آ گئی، قیام کیا تو اس کے ہر جوڑ میں حرکت آ گئی، بیٹھا تو اس کے ہر جوڑ میں جو ہے نا حرکت آ گئی۔ تو فرمایا کہ جو چاشت کی 2 رکعتیں ہیں، اشراق کے بعد چاشت کی 2 رکعتیں، جب انسان وہ 2 رکعتیں چاشت کی پڑھے تو اور کوئی کام کرے یا نہ کرے 360 جوڑوں کا صدقہ ان 2 رکعتوں سے پورا ہو جاتا ہے۔ کتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور کتنی چھوٹی سی چیز پر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اور دیکھو اب شبینہ آ رہا ہے، ہاں جی شبینہ آ رہا ہے نا، تو اب آپ جتنے بھی احباب ہیں، ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہو، اگر آپ زردہ، چاول، پلاؤ، کافی، ڈونٹ، یہ جو لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اگر یہ بنا کر لاؤ ساری رات 2 کھائیں تو شبینہ نماز پڑھیں تو کتنے صدقے جوڑوں کا صدقہ اپنے آپ نکلتا چلا جائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یعنی اسلام نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ تم کھاؤ نہیں، عشاء سیر ہو کر کھاؤ، اور ساتھ قاری صاحب کے پیچھے شبینہ پڑھو، تہجد پڑھو، نفل پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، آپ کے اعضاء جو ہے وہ حرکت کریں گے، ہاں جی، تو صدقہ جو خود بخود ادا ہوتا جائے گا۔ کھاتے پیتے رہو۔ دین کتنا پیارا ہے کہ کھاؤ خوب سیر ہو کر، پیو اور عبادت کرو، ہاں جی۔ تو اب دیکھو رمضان میں جتنا ہم کھاتے ہیں اگر اس کا حساب ہو تو کیا بنے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ رمضان میں جتنا کھاؤ اس کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اپنے بندوں پر بڑی مہربانی فرماتا ہے، اور جو ہے مسلمان جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اندازہ لگا ان ملکوں میں جیسے ہم انڈیا کی خبریں، کشمیر کی، فلسطین کی پڑھتے ہیں، جہاں وہ بے ایمان جو ہے وہ پولیس والے وہ نہ عورتوں کا احترام کرتے ہیں نہ مسجد کا احترام کرتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، مسجدوں کو جلاتے ہیں، کتے چھوڑتے ہیں نمازیوں پر۔ ان لوگوں کی حالت دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ